35 کروڑ روپے کی ایک مشین ہے. پہلے بندے سے میں کہا سر، انہوں نے کہا سر ایک مشین میری طرف سے. جب سے یہ مشین لگی ہے نا سر، ہمارے بچے اب ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، شادیاں کرتے ہیں. کوریا سے جو بلڈ بیگ آتے ہیں وہ جہاں جس کو جب بھی چاہیے وہ اس کو فوراً مل سکتا ہے. جو ایک ٹرن اراؤنڈ تھا، ایک ٹرن اراؤنڈ وہ تھا جب آپ ایک ملازم سے، ایک نوکری پیشہ سے آپ جو ہے وہ اس بزنس میں آئے اور ایک آپ نے ایک فیلڈ تھیٹر کی چوز کی. ایک ٹرن اراؤنڈ تھا جو یہ ہیومن سائڈ جو آپ کی ہے، آہستہ آہستہ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے کہ اصل تو کہانی یہ ہے، میں کدھر پھنسا ہوا تھا، میں کدھر، وہ ایک پارٹ آف لائف نہیں رہ جاتا، وہ زندگی بن جاتی ہے. وہ کون سا ایسا لمحہ تھا؟ وہ دن میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا سر. وہ 9 جون 2005 ملتان کے اندر، اور شدید گرمی سر، سانس لینا دشوار. ارے اور مجھے ناصر شیخ صاحب آمنہ ہاسپٹل میں لے گئے جہاں ڈاکٹر سہیل صاحب ہمارا انتظار کر رہے تھے. اچھا. جب میں انٹر ہوا سر، دیواریں اتنی گرم، اور ان کے ساتھ کوئی 8-9 بزرگ عورتیں بیٹھی ہیں. دیوار سے ٹیک لگا؟ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا، اور وہ جو بالکل تندور بنی ہوئی تندور کی طرح. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ خواتین کیوں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کے بچے جو ہیں اندر ہیں، اور ہمارے پاس ٹوٹل 7 بیڈ ہیں. تو ان کو کہاں، بچوں کو کہاں بٹھائیں؟ ان کو کہاں بٹھائیں؟ ایک سیکنڈ کے لیے میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر یہ مجھے ہوتا تو میری ماں یہاں بیٹھی ہوتی، اگر میرے بچے کو ہوتا تو میں یہاں پہ، میری بیوی یہاں بیٹھی ہوتی. اللہ، دماغ تو میرے وہیں بند ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے مالک، اتنا مہربان اور اتنا رحم کرنے والا ہے تو، یہ کیا ہو رہا کہ میری ماں کو بھی اس دیوار سے بچا لیا اور میری بیوی کو بھی اس دیوار سے بچا لیا. اس کا اب میں شکریہ کیسے ادا کروں، اس کا میں صدقہ کیسے اتاروں. جب میں انٹر ہوا تو ایک بیڈ پہ 3 بچے، وہ جو 7 یا 9 تھے بیڈ، ایسے پھنسے ہوئے بچے. اس کو بھی لگی ہوئی ہے سوئی، اس کو بھی لگی ہوئی ہے، اس کو بھی سوئی لگی ہوئی ہے. اب میں نے جا کے ان ڈاکٹر سہیل احمد صاحب سے معلومات لی. انہوں نے کہا یہ بچے آئے ہیں مظفر گڑھ، لیا، راجن پور، چوک اعظم، چبارہ. 4.5 سے 5 گھنٹے کا یہ رستہ ہے آنے کا، ایک سائڈ کا ایک بیمار بچے کے لیے. یس، جو آخری دموں پہ ہوتا ہے جب وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کی بالکل ڈیڈ ہوتا ہے. بچے کو جب بلڈ لگتا ہے سر تو وہ 11 سے 12 دن تک کھیلتا ہے. 13ویں اور 14ویں دن وہ بیٹھ جاتا ہے. 15، 16 اور 17 دن وہ لیٹ جاتا ہے، گفتگو نہیں کرتا. اس کے بعد وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کی ماں لے کے وہاں سے بھاگتی ہے. وہ پہلے کچا رستہ کراس کرتی ہے، پھر سائیکل، موٹر سائیکل، ٹانگا، ریڑا کھوتی کسی پر بیٹھ کے مین روڈ پہ آئے گی. مین روڈ سے وہ لوکل بس میں بیٹھے گی، پھر وہ ملتان آئے گی. ملتان سے پھر وہ لوکل کسی چیز پہ بیٹھے گی، ہاسپٹل پہ آئے گی. یہ ایک سائڈ، پھر 4.5-5 گھنٹے وہاں رہے گی، اور پھر وہی واپس جب وہ بیگ جائے گی. اگر خدا نخواستہ 18 یا 19 دن کے بعد جب اس کا بچہ ڈیڈ ہو گیا ہے، اس کے پاس آنے کا کرایہ نہ ہو تو اس لمحے کیا گھر کی کیا پوزیشن، کوئی اور بیمار ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، کوئی پرابلم، کوئی 100 مسائل، تو پھر کچھ کیا اس بارے میں؟ کچھ 6 یا 8 دن کے بعد میں جا رہا تھا سر، میں UK جا رہا تھا ایک شو کرنے کے لیے. سارے راستے مجھے نہیں یاد کہ کون سے ایئرپورٹ سے بیٹھے، کہاں سے اترے، دماغ میرا ادھر ہی چل رہا ہے سر. کدھر جا رہے، کدھر نہیں، جہاز کتنے تھے، ایئرپورٹ کتنے تھے، کی کچھ نہیں پتا. ایک شو کے اوپر نا جی میں نے ذکر کر دیا اس کا، جب پبلک سے گفتگو میری ڈائریکٹ ہو گئی. ایک خوشاب کا رہنے والے ایک بندہ تھا، اس نے اشارہ کیا. جب شو ختم ہوا تو وہ پیچھے آئے. انہوں نے کہا بھائی جان جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کے بارے میں بہت کچھ مجھے پتا ہے. یہاں سے 38 لاکھ روپے کا موبائل ہاسپٹل ملتا ہے، جس میں ایک فریج ہوتا ہے، اس میں 10,000 بلڈ بیگ سٹور ہو جاتے ہیں. ایک اس کے اندر اسٹریچر لگا ہوتا ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے، وہ امپورٹ کریں وہاں پہ. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے 38 لاکھ بھی تو چاہیے. اس نے کہا سر ایک تو میری طرف سے ہی ہو گیا.
اللہ اکبر. باقی دیکھ لیں. صرف یہی نہیں، میں آپ کو ایک موبائل ڈسپینسری بھی ساتھ بھیجوں گا. 19 دن کے بعد وہ کراچی آ گیا سر. کراچی سے مجھے کال آئی، اس بندے نے پوچھا آپ وہی ٹھاکر صاحب ہیں جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی حضور. تو بھائی یہ آپ کا سامان کہاں پہنچانا ہے؟ میں نے کہا سر ملتان. میں نے کہا سر وہ سارا جو پیپر خرچہ کتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی اس پہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس پہ صرف جذبہ خرچ ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ تو ہو گیا. وہ تو ہو گیا. جذبہ چاہیے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اب آپ پیسے کیا مانی 4 دن کے بعد ملتان میں مل جائے گا. پھر مجھے 4 دن کے بعد فون آیا کہ بھی وہ ملتان آ گیا. ہم نے بچوں کو رجسٹرڈ کیا، ان کے روٹس بنائے. اب جو ہے وہ بلڈ بینک جو ہے ہمارا جاتا ہے وہاں پر، نوک کرے گا، بچے کو لے گا، وہیں سارا کچھ لگائے گا، اس کو انٹر کرے گا، آگے چلا جائے گا. گاڑی میں لٹائے گا، گھر کے باہر گاڑی میں لٹائے گا آرام سے. ایک میل نرس اور ایک فیمیل نرس ہے اس میں سر. پورا انتظام ساتھ ٹریول کرتے. یس. لوگ جڑتے. اب سندس فاؤنڈیشن کو میں جوائن کر چکا تھا. اب تو مجھے ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا. خالد عباس ڈار صاحب، سہیل احمد صاحب، سہیل وڈیچ صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ اٹیچ تھے، ان کے ساتھ میں بھی اٹیچ ہوں. جی سر، منو بھائی جان. اب 7 سے 11 سال ان کی عمر ہے سر، کہ یہ 7 اور 11 سال کے بعد یہ ان کا انتقال ہوتا ہے اور ماں ایک ایک دن گنتی ہے. روز مرتی ہے سر وہ. اب ہم نے کہا بھی اس کی کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، زندگی تو اللہ دے رہا ہے ان کو. پتہ چلا جن کو بلڈ لگتا ہے ان کے اندر آئرن کی زیادتی ہو جاتی ہے. وہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ جب اس کی آئرن کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ دل، گردے، پھیپھڑے، تلی اس کو ڈیمیج کرتے. نیوزی لینڈ سے رابطہ کیا. نیوزی لینڈ والوں نے کہا 35 کروڑ روپے کی ایک مشین ہے جس میں سے اس کو گزارنا ہوگا، بچے کو گزارنا ہوگا ایوری آفٹر 90 ڈیز کے بعد. پھر نہیں ہوگا، ہر 3 مہینے بعد. یس. رمضان کا مہینہ، سیالکوٹ کے اندر ایک افطاری، وہاں موقع مل گیا بات کرنے کا. ایک وقت میں 3 لوگ اٹھے. میرے ذہن میں تھا 4-5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے. ہاں کوئی جمع کر کے کوئی کر کے چلو ہو جائے گا. کوئی 5 6 8 10 12 لوگ مل کے چلو 35 کروڑ ہو جائے. پہلے بندے سے میں کہا سر، انہوں نے کہا سر ایک مشین میری طرف سے. اللہ اکبر. پوری مشین 35 کروڑ کی مشین. تھوڑا سا میں یوں ہوا، میں کہا یا اللہ کرے میں زندہ ہی ہوں. انہوں نے کہا سر ایک مشین میری طرف سے. میں نے ساتھ والے سے پوچھا، میں نے کہا سر، انہوں نے کہا اٹھا تو میں بھی اس لیے تھا. میں تو پھر میرے والوں بھی کر لو. اللہ. اب ہمارے سینٹر چونکہ بن چکے ہیں گجرات، سیالکوٹ، لاہور، ملتان، اور ابھی ہم نے ایک نیا سینٹر بنایا ہے قصور کے راستے کے اندر سر، کیونکہ قصور بھی 2-2.5 گھنٹے کا رستہ ہے. وہ پورا ریڈیس پورا ہے سر. یس. تو ہم نے اب یہ مشینیں لگا رکھی ہیں سر. جب سے یہ مشین لگی ہے نا سر، ہمارے بچے اب ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، شادیاں کرتے ہیں. نہیں، وہ جو 7 سے 11 سال کی ایج ہے وہ چلی گئی ہے اب ماشاءاللہ. وہ 40 میں 40 45 50 سال. اب وہ جو بچے ہیں نا جی، وہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ظاہری بات ہے. وہ تو ایسی بات بڑی ہے سب اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے 37% ان کی پیدائش میں کمی ہو گئی ہے. اگلے 10 سالوں میں ان کی پیدائش میں کمی ہو گئی. تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہی کم ہو گئے ہیں سر 37%. اگلے 10 سالوں میں ہمیں یقین ہے کہ یہ بالکل مائنس ہو جائے گا سر. یہ پاکستان کے اندر تھیلیسیمیا اور ہیمیفولیا کا بچہ نہیں پیدا ہوگا. اور کتنا آپ کو ٹائم لگا اس میں سر؟ 2005 سے لے کر آج تک دیکھ لیں. اور کتنی حکومتیں اس کو نہیں کر سکیں، اور سیرا کس کے سر آنا تھا. پھر ماں تے پیودیاں دعاواں تے وہ سارا کچھ ہے گا نا سر. بڑے لوگ ساتھ جڑتے گئے سر، بڑے لوگ جڑتے گئے. وہ بات تو وہی پھر جس نے ایمبولینس منگوائی، جس نے کہا کہ اصل دل تے نیت دی گل ہے یہ، باقی سارا ڈرامہ ہی ہے، کوئی گل نہیں ہے. اس میں سندس فاؤنڈیشن نے بڑا کام کیا ہے سر. منو بھائی جان کی قبر کے اندر اتنی روشنی ہے، اللہ اکبر. اتنی روشنی اللہ پاک نے ان کی قبر کے اندر کی ہوئی ہے
کہ کہیں کسی مقام پہ بھی اللہ پاک نے ہمیں ڈولنے نہیں دیا. نہیں دیا. ابھی میں آسٹریلیا گیا 4 شو کرنے کے لیے. وہاں ایک رفیق صاحب ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں, کراچی کے رہنے والے ہیں. مجھ سے انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان کو بتایا. انہوں نے ایک بندے کو فون کیا, انہوں نے کہا یار ایک جگہ کافی پیتے ہیں, وہ ٹھاکر صاحب سے آپ کو ملانا. وہ 2 بندے آ گئے. انہوں نے کہا بتانا ذرا. میں نے بتایا انہوں نے کہا سر اگلے ہفتے میں آپ کی یہاں پہ یہ رجسٹرڈ ہو جائے گی, اور اس کے بعد آپ کو اگر 100 کروڑ کی بھی ضرورت پڑ جائے 100 کروڑ کی بھی, آپ صرف ایک کال کریں گے, آپ کو 100 کروڑ روپے پہنچا دیں گے. ایمبولینس بھی بڑھائیں کہ صرف یہ؟ ایمبولینس ہماری بڑھ گئی ہیں سر. اب ہماری کوریا سے جو بلڈ بیگ آتے ہیں, اب ہمارے ساتھ جتنے کمرشل پلازا ہیں سر وہ سب جڑ گئے ہیں. خاص طور پہ ہال روڈ والا جو کمرشل پلازا ہے وہ ہمارا ہیڈ ہے سر. اس کے ساتھ جتنے بھی ان کمرشل پلازوں میں بچے کام کرتے ہیں وہ ویکلی ہمیں بلڈ دیتے ہیں سر. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس, پنجاب پولیس, موٹر وے پولیس اور سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں سر وہ اسپیشل ہمارا کیمپ لگاتے ہیں. پراپرٹی ڈیلر جو بیریا ٹاؤن میں ہیں خاص طور پہ یہ والے زیادہ کرتے ہیں. باقی بھی پراپرٹی ڈیلر جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کنٹریبیوشن سب کا. ان کو علیم ڈار صاحب نے ہمارے ساتھ جوڑا ہے سر. علیم ڈار صاحب نے بڑی ایفرٹ کی ہے, اور یہ سارے لوگ جب جڑ جاتے ہیں تو ہمیں تو 40,000 بیگ ہر مہینے چاہیے, ہر صورت میں چاہیے. ہمارے پاس اتنے ہوتے ہیں کہ سر ہم باقی ہاسپٹلوں کے شعبہ حادثات کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ جو بندہ حادثے میں آیا ہے اس کو پہلے آپ نے بلڈ لگانا ہے, اس کے بعد ان کے وارثوں سے کہنا ہے کہ بھئی اب جو بلڈ ہمارا لگا ہے اس کو پورا کریں. تو یہ جو 40,000 ہے یہ وہ ہیں جو آپ کو چاہیے جو سر ہمارے آپ کے ہمیشہ ایکسیس ہو جاتی ہے. 25,166 رجسٹرڈ بچہ ہے سر جن کو چاہیے. ان کو لگنے کے بعد جو فالتو ہمارے پاس بچ جائیں گے ان کے لیے ہم وائٹ سیل, ریڈ سیل اور پلازما سیپریٹ کر لیں گے. پہلے یہ 18 دن کے بعد جو چیزیں ہماری ایکسپائر ہو جاتی تھی اب ہمارے پاس وہ پوری زندگی کے لیے سیف ہیں. اب وہ ایک بیگ جو تھا وہ ایک بچے کی جان بچاتا تھا, اب وہ ایک بیگ جو ہے وہ 3 انسانوں کی جان بچاتا ہے, جس کو وائٹ سیل چاہیے, جس کو ریڈ سیل چاہیے, جس کو پلازما چاہیے, اور ایکسپائر بھی نہیں ہوگا. وہ ہمارے پاس گجرات میں بھی رکھا ہے, وہ ہمارے پاس سیالکوٹ میں بھی ہے, ہمارے پاس لاہور میں ہے, ملتان میں ہے, اور اس بہاول نگر کے ایریے میں بھی ہے. وہ جہاں جس کو جب بھی چاہیے وہ اس کو فوراً مل سکتا ہے, بعد میں وہ اس کو ریپلیس کر دے کہ بھئی آپ کا جو خرچ ہوا تھا وہ میں لے آیا ہوں. لیکن اس وقت اسے سوال نہیں کرنا, اس کو فوراً لگا. وہ بات کی بات. اب سب سے اہم چیز اس میں کیا ہے, بلڈ بیگ خالی کوریا سے آتے ہیں, امپورٹ ہوتے ہیں سر. 2,17,000 روپے کے 500 ہیں. 40,000 چاہیے. 40,000 کم از کم منیمم 40,000 چاہیے. وہ تو ہر صورت چاہیے. وہ ہوں گے تو بلڈ لیں گے. ہاں لیکن آپ کو بیک اپ بھی تو چاہیے نا کہ امپورٹ میں دیر. ملتان کچہری کے اوپر میں 9 بجے کھڑا ہوں اور ایک بندے کو میں کال کر رہا ہوں کہ بڑا ضروری آپ سے ملنا ہے. اس بندے نے کہا 12 بجے سے پہلے میں نہیں مل سکتا. آپ 9 بجے کھڑے؟ میں 9 بجے کھڑا ہوں. میں نے ان سے کہا یار 4 گھنٹے ہیں, کچہری میں لگائیں بلڈ کیمپ. بندہ مجھے کہنے لگا بھائی جان یہ تو خون چوستے ہیں, آپ خون لینے جا رہے ہیں. 4 گھنٹے ہیں, چل کر لو. میں نے کہا بھائی 4 گھنٹے ہیں ہمارے پاس 400 بلڈ بیگ ہے, اگر ایک مل گیا آج کا دن تو سفل ہو جائے گا. انہوں نے کہا چلیں جی سر اگر آپ کہتے ہیں تو لگا لیتے ہیں. بھائی جان 3:30 بجے بلڈ بیگ ختم ہو گئے. 3:30 بجے کیمپ شروع ہوا, تقریباً 10:30 پونے 11 بجے. 3:30 بجے وہ ہمارے پاس جو 400 بیگ تھا وہ ختم ہو گیا. 150 بندہ لائن میں کھڑا. میں نے ان سے کہا بھائی جان بلڈ بیگ ختم ہو گئے. ابھی ان اناؤنس تھا, ابھی آدھا گھنٹہ پہلے پلان ہوا ہے کہ یار یہ کر لیتے ہیں, خون جمع کرتے ہیں. جب ویلے کھڑے ہیں 12 بجے تک کیا کر رہے ہیں؟ 4 گھنٹے. اللہ کی مدد اتنی تیزی سے آتی ہے سر, نیتوں کو بات نہیں. یہ زندگی میں سر زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہوا, لاکھوں کروڑوں مرتبہ ہوا کہ اللہ سے کہا اللہ یہ مسئلہ ہے, اللہ نے کہا بس چند سیکنڈ ہی دے دو.